قبر اصغر
پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی آئے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. اور حسین فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المسیحین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب خطابت قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. ومن فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وبلایتهم وعطشهم اجمعین من ليلنا هذا الى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء إلا الإحسان صلاة اور کبھی احسان فراموشی کو اس لیے کہ اللہ احسان فراموشی کو پسند نہیں کرتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان جسے اس نے عطا کیا وہ احسان کو یاد رکھے اور اسی میں بھلائی. اور جب اسی میں بھلائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کو بھولنا نہیں اور اسے یاد بھی رکھنا. اب تک کی مجالس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب عام آدمی کا احسان بھول جاتا اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ کہ جس نے دین اور مذہب اور اسلام پر احسان کیا ہو اس کے احسان کو بھول جانا خدا و بیان کیسے کر سکتے ہیں. اور وہ ذات والا صفات ہے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا محسن اسلام ہے اور آپ اسلام پر احسان کرنے والے. ظاہر بات ہے کہ احسان کس انداز سے کیا, کیسے کیا,
کبھی آپ غور فرمائیے، اگر جناب ابو طالب اپنا گھر نہ دے دیتے تو مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنے گھر پر دعوت ذوالشیرہ کرائی، اور دعوت ذوالشیرہ ابو طالب کے گھر پر ہوئی، لوگ آئے، کھانا کھایا اور روز اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خبردار کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں جب تک تیرا بھتیجا جو کہنا چاہتا ہے وہ کہنا نہیں۔ اس کی بات کو سنو اور پھر جاؤ۔ تو سب بیٹھے رہے، رسول اللہ نے اعلان رسالت فرمایا، اللہ کی وحدانیت کو پہنچایا، اور پھر لوگوں نے سنا اور پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ اب جناب ابو طالب اگر نہ اٹھتے تو شاید رسول پیغام اسلام پہنچا ہی نہ پاتے، اس لیے کہ لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، کہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے، ان احسانات کو بھلا دینا نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اللہ کو پسند ہے، اور نہ یہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ وہ کہہ رہا ہے احسان کے بدلے میں احسان کرو، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تمہیں یہ چاہیے ہے کہ تم پلٹ کے اس پر احسان کرو۔ اب میں نے آپ کے سامنے برابر یہ عرض کیا کہ کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بدلہ ادا ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی احسانات ہیں کہ جن کے بدلے میں احسان نہیں ہو پاتا۔ اور مثال کے طور پر اللہ کا کیا ہوا احسان کہ خداوند عالم نے ہم پر احسان کیا، تو اب کیا کیا احسانات ہیں اس کے، تو میرے خیال سے گن بھی نہ پائے گا آدمی کہ اس کے کتنے احسان۔ اس لیے کہ انسان خدا کے احسانات سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ کیونکہ بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ شاید جو لوگ کھڑے ہوئے بات چاہے پھر بعد میں آنا چاہیں تو آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میں بہت ہی آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں، شاید میں کوئی بات عرض کر سکوں کہ احسانات اللہ کے چاروں طرف سے ہم پر احسان۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ دیکھنے کی صلاحیت بھی اس کا احسان، زبان میں طاقت بیان بھی اس کا احسان، ہاتھ پیروں میں جنبش یہ بھی اس کا احسان، خون میں حرارت یہ بھی اس کا احسان، ساتھ خیریت کے آگے پڑھنا اور پیچھے ہٹنا یہ بھی اس کا احسان، زبان میں طاقت بیان یہ بھی اس کا احسان، قبیلوں میں رہنا یہ بھی اس کا احسان، یہ فرش زمین کا باقی رہنا یہ بھی اس کا احسان، یہ عرش مولا کا قائم رہنا یہ بھی اس کا احسان، سورج اور چاند ستاروں کے قدیروں کا روشن رہنا یہ بھی اس کا احسان، ہواؤں کا باقی رہنا یہ بھی اس کا احسان، پانی کو روانی عطا کی یہ بھی اس کا احسان، پہاڑوں کو بلند بنایا یہ بھی اس کا احسان۔ یعنی ہم ہر طرف سے اس کے احسانات میں گھرے ہوئے ہیں، اور اگر گنتے جائیں تو گن نہیں پائیں گے، کیونکہ ہر سانس کے ساتھ اس کے احسان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اب اس کے احسانات کو جب گن نہیں سکتے تو اس کے احسانات کا بدلہ بھی احسان سے نہیں دے سکتے۔ دیکھیں احسان سے اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو جب احسانات سے احسان کا بدلہ نہیں دیا جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انکار تب ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے ایک مجلس میں عرض کیا ہے، غالباً پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں، کہ احسان کا بدلہ اگر احسان سے نہ دے پاؤ تو پھر کم سے کم شکریہ کو ضرور ادا کرو۔ پوری توجہ سنیے گا، شکریہ ضرور ادا کرو۔ اسی لیے اللہ کے لیے احسان جب سامنے آ جائے، اس کے احسانات کو دیکھو تو اس پر پلٹ کے احسان کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کا شکر ادا کرو۔ پوری توجہ سنیے گا، شکر ادا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں شکریہ ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیے شکر ادا کرنا ہے، اب شکر ادا ہوگا تو کیسے
تو ان کا سب کیسے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بس اب دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل چیلنج سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ احسان کا بدلہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم نے اس کے آگے سر جھکا دیا، بات تمام ہو گئی۔ اس لیے کہ اس نے ہم پر احسان کیا پیدا کر کے، ہم نے اس پر احسان کیا نماز پڑھ کے، اس نے ہم پر احسان کیا خلق کر کے، ہم نے اس پر احسان کیا اللہ اکبر کہہ کے، اس نے ہم پر احسان کیا دنیا میں بھیج کے، لہذا ہم نے روزہ رکھ کے اس پر احسان کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نماز روزہ بھی وہی کرتا ہے کہ جب خدا اس پر احسان کرتا ہے، یعنی توفیق عطا کرتا ہے، تو اب اس کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں ادا ہو پاتا، تو پھر ہمیں چاہیے ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد ہم شکریہ ادا کریں۔ جیسے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ جب کم قیمت پر بات طے ہو جائے اور احسان کا بدلہ احسان سے ادا نہ ہو پائے تو کہا جاتا ہے شکریہ۔ پوری توجہ سنیے گا، شکریہ۔ اب ظاہر سی بات ہے شکریہ اللہ کا کیسے ادا ہوگا؟ کہ اسی لیے سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر کا سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کے احسانات کو مانتے ہیں کہ یہ اس کے احسانات ہیں، اور جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کو بھی اسی کا احسان سمجھ کے سر سجدے میں رکھ کے آواز دیتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے احسان کا بدلہ احسان سے ادا نہیں کر پاتے بلکہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس میں کون سی بات ہے؟ ساری کائنات اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے، سب اسی کا شکر کرتے ہیں، سب اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ساری کائنات اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، مگر وہ کہ جو احسان کو بھولتے نہیں ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنے میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اب پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کے 73 فرقوں میں 73 کے 73 فرقے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن بحمداللہ سجدہ شکر نماز کے بعد ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یہ کہیں رائج نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بغیر سجدہ شکر ادا کیے ہوئے، بغیر شکر کا سجدہ ادا کیے ہوئے ہم مصلی سے نہیں اٹھتے، جو اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے اس پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ اپنی ذات پر احسان کیا، اور جب اپنی ذات پر احسان کیا تو کم سے کم اس کا شکریہ تو ادا کر دے، نہیں تو جو فرمایا اس کا شکریہ تو ادا کر دے۔ کہیں یہ نہ ملے گا ہمارے یہاں رائج، وجہ کیا ہے کہ یہ صرف ہم ہی کرتے ہیں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا نماز کے بعد سجدہ شکر سے پہچانا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر سے پہچانا جاتا ہے، یعنی یہ سجدہ شکر ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ کہیں نہیں ہے، ہمارے یہاں لازمی ہے
شکر ادا کیا. تاریخ میں لکھا کہ یہ کائنات میں پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا. یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا. اب سمجھ میں آیا تمام سجدے اپنی جگہ لیکن شکر کا سجدہ اس کے موجد ہے مولا کائنات. تو جب علی نے ایجاد کیا ہے تو علی والوں میں ملے گا, سب میں نہیں ملے گا. اب یہ جو شکر کا سجدہ ہے یہ کہیں نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکریہ ادا کرو, پوری توجہ شکریہ ادا کرو. اب علی نے شکریہ ادا کیا, سجدہ کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے کائنات کو دیکھا تو کائنات میں ایک ایک سوئی روح اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اپنی اپنی زبان سے, اپنے اپنے طریقے سے سب اس کا شکریہ ادا کریں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے پا رہے ہیں. دیکھیے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے پا رہے ہیں. جب احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے پا رہے ہیں تو شکریہ ادا کر رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں. یاد ہے نا وہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کسی کی دکان پر پہنچے اور جب کم قیمت میں سودا ہو گیا تو ساتھ میں کہا شکریہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے چیز کو دیکھا, قیمت کو دیکھا, اور جب قیمت کو دیکھا تو کہا شکریہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز لے کے آئے, بہت ہی تھوڑے سے پیسے دے کے ہمیں فری مل گئی, پوری توجہ سنیے, فری مل گئی, اور اس کے بعد کہا شکریہ. اب ایک بات یہ طے ہو گئی کہ جب احسان کا بدلہ احسان سے نہ ہو سکے, یعنی کم قیمت میں سودا ہو جائے, دیکھیے کم قیمت میں سودا ہو جائے اور بیچنے والا کم قیمت پر راضی ہو جائے تو خریدنے والا کہتا ہے شکریہ. خریدنے والا کہتا ہے شکریہ, خریدنے والا کہتا ہے شکریہ. پورے چیلنج سے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, جب کم قیمت نظر آئے تو قیمت دینے والا کہتا ہے شکریہ. ایک موقع ایسا آیا کہ ایک در پر ایک یتیم آیا, پھر مسکین آیا, پھر حسین آیا. ایک روٹی کا سوال ایک دن تھا, 5 ملی, 15 روٹیاں گئی. جب 15 روٹیاں گئی تو ادھر سے قیمت آئی. پر یہ سورہ ہے, ہم نے جنت و حریر جنت کو لکھ دیا. انہی نے آواز دی, ہم نے تو وہ بھی نہیں مانگا تھا, تو نے روٹیاں بنائی تھی, بھیج دی, کہ پھر بھی ہم نے دیا. اب دے دیا تو ٹھیک ہے, ہم نے رکھ لیا. اب اللہ نے ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں کو دیکھا, قیمت میں جنت و حریر جنت کو دیکھا, قیمت کم معلوم ہوئی. اور یہ سورہ اللہ نے آواز دی, آل محمد, اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. ساری کائنات اس کا شکریہ ادا کرتی ہے, وہ آل محمد کا شکریہ ادا یہ جنت و حریر جنت بھی تمہارے, اور ساتھ ساتھ اللہ تمہارا شکر گزار بھی ہے. سب کہے تیرا شکر, وہ کہے ان کا شکر. دیکھیں وہ کہے ان کا شکر. روایت میں اتنی سنا رہا ہوں کہ کوئی ذات ضعیف ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیں قرآن کی آیت ہے. اگر یہ بھی بڑے میں نہیں کہہ سکتے کہ 40 باروں والی بات ہے. ایک بات پھر میں آج یہاں کہہ دوں وہاں کہنے والی.
सलावत पढ़े मोहम्मद। ये तो हंगामा मचा रखा है, अरे क्या 40 पारों का कुरान है, 40 पारों का कुरान है, 40 पारों का कुरान है। आज तक मुखालिफीन की तरफ से हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। कभी तो कोई ऐसी आयत सुनाई होती जिसमें ये कहा होता कि ये आयत जो है ये आपके यहाँ 32वें बारे में है, 33वें बारे में है। क्या बात है, इधर जो फरमा रहे हैं खाली कहे जा रहे 40 बारे 40 बारे 40 बारे। अब तो जब 40 बारे तो क्या बाकी के बारे सादे हैं? उसमें भी तो कुछ आयतें होंगी, अगर हम नहीं पढ़ रहे तो आप भी पढ़ के सुनाइए। सलावत पढ़े मोहम्मद, आप भी पढ़ के सुनाइए। आज तक कुछ नहीं कहा, देखिए आज तक कुछ नहीं कहा, न इधर से कभी कुछ कहा गया न उधर से कोई एतराज हुआ, बस 40 बारे। अगर गिर लीजिए तो 31 बातियां भी हैं। बहस बहस नहीं है, बल्कि बहस बराए इल्म है। पहला पारा कहां से शुरू होता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। सूरह हम कहा गया, क्या बात है, भाई सूरह हम कहा गया, क्या ये तो पहले है? अजीब बात है, कुरान शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम से, लिखे हैं आप सूरह हम भी। तो जाहिर सी बात है जब 30 पारे गिने जाएंगे तो अलिफ लाम मीम से वन्नास तक यह है 30 पारे। तो सूरह हम तो अलग हो गया। अगर यह कुरान में नहीं है तो कुरान में लिखा क्यों है? और अगर है तो फिर किस बारे में? भाई अगर है तो किस बारे में? इसलिए कि पारों का आगाज तो अलिफ लाम मीम से हो रहा है। तो जब अलिफ लाम मीम से जोड़ा जा रहा है तो ये तो पहले अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो ये तो 31वां पारा हो गया। तो हमको आज 40 करें, 31 तो हम आपको दिखा दें। पारे वहां से शुरू, देखिए पारे वहां से शुरू। पारे कहने का मकसद यह है कि उसके एहसानात को याद रखना। अब जरा बात फरमाए कि यह है सूरह तहर, यतीमों मिस्कीनों असीरों को खाना खिलाया। उसके बाद कुरान ने ये कहा कि वो लोग जो यतीमों मिस्कीनों असीरों को खाना खिलाते हैं और ये कहते हैं कि हम इसका सिला कुछ नहीं चाहते, और ये कहते हैं कि हम इसका सिला कुछ नहीं चाहते, हमने तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाया। मेरा पूरा चैलेंज है, बात करूं आपके सामने। एक रिवायत में गढ़ी से गढ़ी दिखा दीजिए क्या आले मोहम्मद ने यह कहा हो कि हम इसका सिला नहीं चाहते, कहीं दिखा दीजिए। कहा तो नहीं, तो जब इन्हीं ने नहीं कहा तो उन्हीं ने कैसे कहा? सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह कह रहा है कि वो कहते हैं, देखिए वो कह रहा है कहते हैं, ये कहते हैं बता रहा है कि इन्हीं कहा, मगर तारीफ कहते हैं इन्हें नहीं कहा। तो जब इन्हीं ने नहीं कहा तो उसने कैसे कहा? ये उसने कैसे कहा ये कहते तो नहीं है। तो जब कहते नहीं है तो फिर वो कैसे कह रहा है कि ये कहते हैं? देखिए कैसे कह रहा है कहते हैं? अल्लाह कह रहा है कहते हैं। अब तारीख में नहीं है कि आले मोहम्मद ने कहा हो, तफसीर लिखने वालों ने लिखा कि भाई जबान से तो नहीं कहा मगर दिल में था। अब समझ में आया, जो इनके दिल में होता है वो उसके कलाम में होता है। देखिए वो उसके कलाम में होता
میری بات ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ان کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا خیال نہیں آیا، انہی نے تو کہہ دیا۔ تو جو خالی سوچا، اللہ نے کہا سوچا نہیں کہا، دیکھئے اللہ نے کہا نہیں تو جو فرمان ہے، اللہ نے کہا۔ تو اب جو کہا، بھئی جو کہا سوچنا کیا ہے؟ کہ یہ ہے ارادہ، کہنا کیا ہے؟ یہ ہے عمل۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہی نے ارادہ کیا، اللہ نے کہا ان کا ارادہ نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی ان کا عمل ہے، یہ ان کا ارادہ ہی ان کا عمل ہے۔ یہ خالی دل میں بات آئے تو عمل ہو گیا، دیکھئے ارادہ کیا تو اللہ نے کہا، تو اب جو کہہ دیا تو خالی کہہ دینے سے ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر سوچا کہ ہمیں اس کی اجرت نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے، تو اللہ نے کہا، تو اب جو یہ کہیں گے وہ ہوتا جائے گا۔ اب زندہ کو مردہ کہیں گے، مردہ ہو جائے گا۔ دیوار کو سونا کہیں گے تو وہ سونا ہو جائے گا، جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ اب اگر ایک میدان میں کسی بیوی کے سامنے کہتے ہیں تو نبی نے حق دیا تھا اسے استعمال کرنا، خالی کہہ دینے سے جو یہ کہتے ہیں بس سمجھ کے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دیں کہ یہ تیرا تو جہنم کھینچ لے، جسے کہتے ہیں میرا وہ جنت چلا جائے۔ تو اب انسان کو یہ چاہیے ہے کہ ان کے قدموں سے وابستہ رہے، اور خدا کی قسم اگر ان کے قدموں سے وابستہ رہے تبھی نجات۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ آل محمد نجات دلانے کے لیے آئے، نجات دلانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ لیکن خدا کی قسم میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مجلسوں میں آنے والے نہ جہنم کے خوف میں آتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں آتے ہیں، بلکہ آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجلسوں میں چلے آتے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنم کے خوف میں عبادت کی جائے وہ غلاموں والی عبادت ہے، اور جو جنت کی لالچ میں عبادت کی جائے وہ تاجروں والی عبادت ہے۔ اور جو جہنم کے خوف میں عبادت ہو نہ جنت کی لالچ میں ہو وہی اصل عبادت ہے۔ تو مجلسوں میں آنے والوں کو دیکھو کہ جب مجلسوں میں آتے ہیں تو نہ جہنم کے خوف میں نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ حسین سے محبت ہے لہذا آ جاتے ہیں، یہ حسین سے محبت ہے لہذا آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ خود اپنے آپ کے اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو کیا یہ سوچ کے آتے ہیں کہ مجلس میں جائیں گے تو جنت ملے گی؟ ایسا ایک بھی نہیں ہے کہ جو یہ سوچ کے آتا ہوں۔ اب یہ کہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شہزادی نے فرمایا ہے جو مجلس میں آئے گا میرے حسین پر روئے گا تو اسے میں جنت دوں۔ عزیزوں آپ نے فرمایا کہ ہم تجارت کے ذریعے جنت نہیں لینا چاہتے، جنت اگر مجلس کے تبرک میں مل جائے تو اس سے ہمیں انکار بھی نہیں۔ عزیزوں آج محرم کی چوتھی تاریخ ہے، آج صبح سے آج جناب امام محمد کا ماتم کر رہے ہیں۔ زینب کے 2 بچے کربلا کی سرزمین پر مارے گئے۔ زینب نے قربانی اپنے بچوں کی قربانی۔ آپ نے یہ بھی سوال فرمایا کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، جب روئی تو حسین کو یاد کر کے روئی، حسین پر آنسو بہائے، یہاں تک کہ یہ قافلہ قید خانہ شام پہنچا، رہائی ملی، اور جب رہائی ملی تو شہزادی زینب نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد ایک مکان کو خالی کرا دیا جائے، ہم اس میں بیٹھ کے اپنے وارثوں پر آنسو بہا لیں۔ ایک مکان خالی کر دیا گیا،
شہزادیاں اس مکان میں پہنچ گئیں. اس مکان میں پہنچنے کے بعد بیویوں نے گریا شروع کیا, رو رہی تھیں, آنسو بہائے جا رہے تھے. یہاں تک کہ زینب نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ لٹا ہوا اسباب واپس کر دیا جائے, ہمارے وارثوں کے سروں کو بھیج دیا جائے. لیجو سر آنے لگے. قاسم کا سر آیا تو فروا نے آغوش میں لے لیا. علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے آغوش میں لے لیا. آقا حسین کا سر آیا تو زینب نے آغوش میں لے لیا. شہداء کے سر آتے رہے. یہاں پر ایک بات بیان ہوتی ہے کہ جب آقا عباس کا سر آیا تو سب سے زیادہ بیویوں میں گریا ہوا. جناب ام کلثوم نے سر آغوش میں لیا اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ سب سے زیادہ جو زخمی سر آیا تھا وہ آقا عباس کا سر تھا. تو سوچنے لگا کہ یہ سب سے زیادہ زخمی سر جو تھا آپ وجہ سنیں گے, لیکن جتنے بھی سر آئے ہیں وہ کربلا سے شام تک نو کے نیزہ پر آئے ہیں. لیکن آقا عباس کا یہ واحد سر ہے کہ جو نو کے نیزہ پر بلند نہ ہو سکا, بلکہ گھوڑے کی گردن میں پڑا ہوا تھا, اور گھوڑا جب چلتا تھا تو یہ سر زمین پر پھٹتا جاتا تھا. آپ سمجھے, سب کو کربلا میں زخم آئے ہیں, لیکن عباس اس مظلوم کا نام ہے جو کربلا سے شام کہ دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں جنہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اور سے ادھر ادھر دیکھا, پھر تڑپ کے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے, اور جیسے ہی کہا زینب تڑپ گئی. ارے یہ کیا کہہ دیا, یہ میرے بچوں کے سر ہے, یہ عمر و محبت کے سر ہے, ان کی ماں میں موجود ہوں, لیکن تم ہی بتاؤ بی بی, میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اس پر رہوں جس کی ماں موجود نہیں ہے. بس ایک مجلس ہو لی جو مجلس تمام, لٹا ہوا اسباب واپس آ گیا. اب جب واپس آیا تو سارا سامان بیویوں میں بانٹا گیا. چادریں بھی آ گئی. ایک خان جو کھولا گیا تو اس میں چادریں نکلی. زینب نے آواز دی, بیویوں آؤ اپنی اپنی چادریں اٹھا لو. بی بی لیلا آگے بڑھی, اپنی چادر اٹھائی, سر پر ڈالی. ام کلثوم آگے بڑھی, چادر اٹھائی, اپنے سر پر ڈالی. عمر فروا نے اپنے سر پر چادر ڈالی. شہزادی رباب نے اپنی چادر اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی. زینب نے چادر اٹھائی, اپنے سر پر ڈالی. جب